اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیات نمبر 83 تا 98 میں بیان کہ شیاطین کو کافروں پر مسلط کر دیا گیا ہے، سو وہ انہیں ورغلاتے رہتے ہیں۔ روز قیامت کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کا اختیار نہ ہوگا۔ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا انتہائی سنگین بات ہے۔ روز قیامت تمام مخلوق اللہ کے بندے کی حیثیت ہی سے حاضر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر مسلط کر دیا ہے جو انہیں ہر وقت اکساتے رہتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ آپ کافروں کے لیے نزول عذاب کی جلدی نہ کریں، ہم خود ہی ان کے دن شمار کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اور اس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کے حضور مہمانوں کی طرح جمع کریں گے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اور مجرموں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا۔ اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے رحمان سے اجازت حاصل کر لی ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، بلا شبہ تم نے یہ ایک انتہائی سخت بات کہہ دی ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ حالانکہ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ آسمانوں اور زمین کے اندر جو مخلوقات بھی ہیں قیامت کے دن رحمان کے حضور محض اس کے بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا۔ بے شک ہر چیز اللہ کے احاطہ علم میں ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ روز قیامت ہر شخص اللہ کے حضور تن تنہا اکیلا حاضر ہوگا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ
آپ اس کے ذریعے سے متقی لوگوں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ ہم ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ کو ان میں سے کسی کا نشان نظر آتا ہے یا کسی کی ہلکی سی آواز بھی سنائی دیتی ہے؟